بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ثقیفہ بنی ساعدہ اور بیعت خلافت۔ سوال: جب معاملہ خلافت پہلی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں مسجد نبی میں طے ہوا تو کیا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے؟ اگر نہیں تو ان کو بلایا گیا یا نہیں؟ کیا کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور کس وقت؟ یہ بھی لکھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہ بلایا گیا؟ جواب: آپ کے سوالات واقعات سے بے خبری پر مبنی ہیں۔ معاملہ خلافت مسجد نبوی میں نہیں بلکہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں اس رات طے ہوا تھا جس کی شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس وقت مہاجرین و انصار میں سے کوئی بھی وہاں بلایا ہوا نہیں گیا تھا۔ دراصل انصار کا ایک بڑا گروہ اس جگہ جمع ہو گیا تھا اور خلافت کے مسئلے کو طے کرنا چاہتا تھا۔ جو ہی کہ ان کے اس اجتماع اور ارادے کی اطلاع حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی، وہ فوراً وہاں پہنچ گئے اور ایک فتنہ عظیم کا دروازہ بند کرنے کے لیے انہوں نے اسی وقت انصار کی اس جماعت کو سمجھا بجھا کر مسئلے کا ایک ایسا فیصلہ تسلیم کرا لیا جس میں امت کی خیر تھی۔ وہ وقت آدمی بھیج بھیج کر لوگوں کو گھروں سے بلانے کا نہ تھا۔ اگر یہ تینوں حضرات ذرا سی تاخیر بھی کر گئے ہوتے تو وہاں مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی خانہ جنگی کی بنا پڑ گئی ہوتی، جو کہ بعد میں فتنہ ارتداد میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے مہلک ثابت ہوتی۔ اس وقت میں کوئی صاحب عقل آدمی یہ تجویز لے کر نہیں اٹھ سکتا تھا کہ صاحبو 2-4 روز اس معاملے کو ملتوی رکھو، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر ایک کانفرنس کا اعلان کریں گے اور پھر اس میں یہ مسئلہ طے کر لیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہو۔ اس طرح کی تجویز پیش کرنے کے معنی یہ ہوتے کہ ایک طرف تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات پا جانے کی خبر عرب کے مختلف حصوں میں اس تصریح کے ساتھ پھیلتی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ امت کا کام سنبھالنے کے لیے مقرر نہیں ہوا ہے، اور یہ چیز ان عناصر کی ہمتیں کئی گنا زیادہ بڑھا دیتی جو اسلام کے خلاف بغاوت برپا کر دینے کے لیے موقع کے منتظر بیٹھے تھے۔ اور دوسری طرف مجوزہ کانفرنس کے انعقاد سے پہلے انصار کے درمیان یہ رائے پختہ ہو چکی ہوتی کہ خلیفہ یا تو کوئی انصاری ہونا چاہیے یا پھر ایک امیر انصار میں سے اور ایک مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اس غلطی کے نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اسی وقت مسئلے کا تصفیہ کرا لینا ضروری سمجھا تاکہ کسی فتنے کو پرورش پانے کا موقع نہ ملے اور بلا تاخیر اس شخص کی خلافت پر بیعت کرا لی جائے جیسے تمام عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست کے حیثیت سے جانتا تھا، جس کے متعلق دوست اور دشمن سب ہی کی یہ رائے رکھتے تھے کہ مسلمانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دوسرے درجے کی کوئی شخصیت ہے تو اسی کی ہے۔ دوسرے روز صبح کو مسجد نبوی میں جو اجتماع ہوا وہ بیعت عام کے لیے تھا، نہ کہ مسئلہ خلافت کا تصفیہ کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت خلافت کے اس مسئلے کو جو رات بڑی مشکل سے طے ہوا تھا، عصر نو بحث کے لیے کھولنے کے معنی یہ نہ تھے۔ یہ اگر بحث کے لیے کھل سکتا تو اسی طرح کے عام مسلمان رات کی قرارداد کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے، لیکن جب انہیں اس فیصلے سے مطلع کیا گیا تو سب نے اسے بخوشی قبول کر لیا اور بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ سوال یہ ہے کہ اس قبول عام کی صورت میں آخر کیوں اسے نئے سرے سے ایک تصفیہ طلب مسئلہ بنا کر بحث کے لیے سامنے رکھا جاتا؟ اس اجتماع میں کوئی بھی گھر سے نہیں بلایا گیا تھا۔ سارے لوگ دور دور سے آ کر اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کر لامحالہ انہیں اسی مسجد نبوی کا رخ کرنا تھا جس سے متصل حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جست اطہر آرام فرما تھا۔ آپ کے دل میں آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے متعلق یہ سوال کیسے پیدا ہوا کہ انہیں وہاں بلایا گیا تھا یا نہیں؟ کیا وہاں اور سب لوگوں گھروں سے آدمی بھیج بھیج کر منگوائے گئے تھے؟ اور کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے ہی روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز میں بھی شریک نہ ہوئے اور دن بھر اس مقام سے بھی غائب رہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور قبر مبارک کی تیاری کا کام ہو رہا تھا؟ آپ کا آخری سوال کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، تو اس کا جواب ہے کہ ممدوح نے اسی روز سب مسلمانوں کے ساتھ بیعت کی تھی۔ طبری نے سعید بن زید کے حوالے سے، بیہقی نے ابو سعید خدری کے حوالے سے اور موسیٰ بن عقبہ صاحب المغازی نے عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے عمدہ سند کے ساتھ یہ روایات نقل کی ہیں۔
اس کے بعد آن جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس خاطر سے 6 مہینے خانہ نشین رہے، اور پھر ان کی وفات کے بعد دوبارہ تجدید بیعت کر کے کاروبار خلافت میں ویسے ہی دلچسپی لینی شروع کی جیسی ان کے شایان شان تھی۔ تبری نے اپنی تاریخ میں اور علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب میں یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تو ابو سفیان نے آ کر ان سے کہا کہ یہ کیا غضب ہو گیا، قریش کے سب سے چھوٹے قبیلے کا آدمی کیسے خلیفہ بنا دیا گیا؟ اے علی، اگر تم چاہو تو خدا کی قسم میں اس وادی کو سنواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ اس پر انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا، اے ابو سفیان، تم ساری عمر اسلام اور اہل اسلام سے دشمنی کرتے رہے، مگر تمہاری دشمنی سے نہ اسلام کا کچھ بگڑ سکا اور نہ اہل اسلام کا۔ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں۔ ترجمہ القرآن، فروری 1959۔